الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. حضرات محترم، اللہ رب العزت اپنی ذات کی پہچان اور اپنی توحید کے لیے مختلف دلائل جو ہے ذکر کر رہے ہیں، ان میں اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی قدرت اس کا مختلف چیزوں کو پیدا کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیدا کیا. اب دنیا میں کی کوئی بھی چیز بشمول انسان اس کا سکیچ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے اس کے خد و خال بنائے ہیں، اگر انسان تصور میں تھوڑا سا انہیں ہٹا کے دیکھے تو کیا صورت بنتی ہے؟ اللہ نے ناک دو آنکھوں کے درمیان لگایا ہے. اگر ذرا ذہن میں تصور کریں کہ دونوں آنکھیں ایک طرف آ جائیں، ناک ایک طرف ہو جائے تو انسان کے چہرے کا کیا حلیہ ہوگا؟ اگر کان جو ہے یہ دونوں سائیڈوں کے بجائے ماتھے پہ لگ جائیں تو انسان کیسا لگے گا؟ یعنی آپ کسی بھی طرح جو نقشہ اللہ نے انسان کا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کا بھی بنایا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے تصور میں دیکھے کر تو نہیں سکتے. تو یقیناً یہ بات ہوگی کہ انسان کا چہرہ اتنا بگڑا ہوا نظر آئے گا کہ سوچ بھی نہیں سکتا. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دو ہونٹ اللہ نے لگائے، بعض بچے پیدائشی طور پہ ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. صرف تھوڑا سا ہونٹ کٹا ہوا ہونا اس کے چہرے کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. بعض کا یہ ناک جو ہے یہ تھوڑا سا کٹا ہوتا ہے. تو اگر اس حالت میں انسان کو دیکھا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بہت خوبصورت ہر چیز کو بنایا. جیسے اللہ نے اسے ڈھالا ہے، اسے بنایا ہے، اسے صورت دی ہے، اس کے علاوہ اس سے بہتر انداز کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی انسان اسے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا یہ بگڑے گا، بہتر نہیں ہوگا. الذی احسن کل شیء، اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے سب سے اچھا بنایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، میں نے انسان کی ابتدا مٹی سے کی. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، اللہ نے زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی لی، اس کو گویا، پھر اس کو بنایا، اور بنانے کے بعد اپنی روح کو پھونکا. یہ انسان کا آغاز اللہ رب العزت فرماتے ہیں بدأ خلق الانسان من طین، میں نے مٹی سے انسان کی پیدائش کا آغاز کیا. ثم جعل نسلہ، بعض اوقات انسان کو اس بات پہ شک ہونے لگتا ہے جی ہم تو مٹی کے نہیں بنے ہوئے. جب بھی اللہ مٹی کا انسان کہتا ہے اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین،
اللہ کہتے ہیں پھر اس کی نسل میں نے جو بنائی وہ ایک ملے جلے پانی کے ساتھ بنائی. تو یہ مادہ تولید جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انسان بنائے وہ مادہ تولید سے بنائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم صبا، پھر میں نے اسے برابر کیا. من مہین یعنی جو انسان ایک دفعہ مادہ تولید چھوڑتا ہے اس میں لاکھوں کروڑوں خلیے ہوتے ہیں جو انسان پیدا کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک سیلز لیا جاتا ہے جس سے اللہ رب العزت اس انسان کی تخلیق کا آغاز کرتے ہیں. ثم جعلہ من نطفۃ ثم من مضغۃ ثم من علقۃ، پھر انسان کا یہ نطفہ جو ہے یہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ گوشت بن جاتا ہے، پھر ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر اللہ ایک خوبصورت سکیچ بناتا ہے انسان کی صورت، پھر نفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے اندر روح کو پھونکا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں 40 دن تک نطفہ اسی طرح پڑا رہتا ہے، پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر وہ مضغہ بن جاتا ہے، اور ثم من علقہ، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، خون جمع ہوا خون بن جاتا ہے، 40 دن تک اسی طرح رہتا ہے. پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن اسی طرح رہتا ہے، پھر اس کا سکیچ، اس کی صورت، اس کی ساخت اور اس کی جنس بنتی ہے کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی. یہ بننے کے بعد ثم نفخ فیہ الصور ونفخ فیہ من الروح، پھر اللہ اس میں اپنی روح کو پھونکتے ہیں، اس کی قسمت کو لکھا جاتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ ایک لوتھڑا تھا اور اللہ نے انسان بنایا، پھر اسے اتنے بڑے انعامات سے نوازا، یہ سننے والا، دیکھنے والا اور دل والا بنا. دل والے سے مراد اس کے اندر سوچنے کی قوت ہے، یہ کوئی پلاننگ بنا سکتا ہے، یہ ساری اللہ نے نعمتیں دی. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سارے احسانات کے باوجود قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. انسان صرف اپنی ذات کے متعلق، ایک مصر کے بہت بڑے عالم دین پروفیسر محمود فلکی ہوئے ہیں، انہوں نے انسان کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اس کو گنوانا شروع کیا، پوری کتاب لکھ دی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں اللہ نے جو انسان کے جسم پہ احسانات کیے ہیں میں اس کا عشر اشیر بھی نہیں لکھ سکا. اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ یہ آنکھ ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب خلیے ہیں جو حرکت کرتے ہیں، پھر انسان دوسرے کی تصویر، دوسرے کی چہرے کی تصویر کو کیچ کرتا ہے اور اس کے ذہن میں آتی ہے. اور آپ دیکھیں ہم ایک ہی مرتبہ بیٹھے ہوئے کتنے انسانوں کو دیکھتے ہیں اور کتنی چیزیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں. ایک کان جو ہے 14,000 گراریاں ہیں، جب انسان بولتا ہے تو وہ ساری کی ساری چلتی ہیں تو دوسرا انسان اس کی آواز کو کیچ کر کے سمجھتا ہے. زبان کے 3 حصے انہوں نے بنائے. پہلا حصہ جو ہے یہ چکھنے کے لیے اللہ نے بنایا، دوسرا حصہ جو ہے یہ اللہ نے انسان جو غذا کھاتا ہے اس غذا کو لپیٹ کے وہ گلے کے اندر، حلق کے اندر، یعنی وہ سانس والی نالی سے بچا کے اندر پھینکتا ہے، اور آخری حصہ زبان کا الفاظ بناتا ہے. یہ ساری اللہ کی قدرتیں ایسی ہیں، اگر ہم انہیں گننا شروع کریں تو شاید ہم پوری زندگی ان نعمتوں کو گن نہ سکیں جو اللہ رب العزت ایک انسان کے اندر ہی صرف اسے عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ساری باتوں کے باوجود قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو شکر کرتے ہیں. یہ انسان کے اپنے خلاف بات ہے کہ وہ شکر نہیں کرتا. تو شکر کرنا یہ انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کی بات ہے.
کیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر شکر نہیں کرو گے کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے اپنا شکر کرنے والا بنا دے، لک ذکارا، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، لک مطواعا، اے اللہ اپنا فرما بردار بنا دے۔ انسان کی عظمت شکر میں، ذکر میں اور فرما برداری میں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان صفات سے متصف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر